عید آ رہا ہے، مسجد کل ختم ہو جائے گا، عید آ جائے گا بس۔ پھر ہم خوش ہوتے ہیں نا کہ اب اپنی موت لیے خوش ہوتے ہیں کہ اب موت آ رہا ہے، موت آ رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعملا بعد الموت۔ ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا احتساب کرے، اپنے نفس کو قابو کرے، اور موت کے بعد جو لمبی زندگی آنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے کوئی عمل کرے، وہ کام آئے گا۔ بہلول دانا بڑے ہوشیار تھے، اس کے ساتھ کبھی کبھی ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وہ ساتھ مذاق کرتے تھے۔ ایک دن اس کو انہوں نے لاٹھی دی کہ بہلول یہ لاٹھی اس کو دے دو جو تجھ سے زیادہ کم عقل ہو۔ بس وہ لاٹھی رکھی، چلا گیا۔ اس کا دوست بھی تھا، گپ شپ بھی تھی اس کی، اور پھر سخت بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ بہلول اس کے پاس گیا، وہی گپ شپ کی بات تھی، کیا حال ہے؟ کہ بیمار ہوں، مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قبر جا رہا ہوں۔ پھر اس نے فرمایا، بہلول دانا نے، کہ کوئی فوج، کوئی خیمے، کوئی محل وہاں بنائی یا نہیں بنائی؟ وہاں کچھ اسباب، جب آدمی سفر پہ جاتا ہے تو کچھ تو کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو بھی عجیب آدمی ہے، خبر میں تو محلات ہوتے ہیں نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ کی میرے پاس ایک امانت تھی، وہ آپ کو دیتا ہوں۔ آپ جب تھوڑی مختصر 3 دن سفر پر جاتے تھے، وہاں آپ فوج بھیج دیتے تھے، پولیس بھیجتے تھے، اور وہاں آپ خیمے لگاتے تھے اور بڑا بندوبست کرتے تھے 3 دن کے لیے۔ اب ہمیشہ کے لیے آپ جا رہے ہو، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں بھیجی ہے، تو واقعی آپ پاگل ہیں، مجھ سے زیادہ پاگل ہیں، یہ لے لو لاٹھی۔ تو یہ دنیا سے ہم جانے والے ہیں، اور اس دنیا سے ہم چمٹی ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ چیز، یہ مال ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ یہ زندگی آپ دیکھیں، ہم چھوٹے تھے، بلور کھیلتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے، اب آپ بڑے ہو گئے، پھر بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر دن گنو گے کہ آج مروں گا کل مروں گا۔ بلکہ بعض تو ایسی مرتے بھی ہو، بیمار بھی ہوتے ہیں، اسے تو نہیں کہتے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے باپ کو وفات دے دے، یا میری والدہ کو وفات دے دے، یا میری دادی کو وفات دے دے، لیکن وہ اتنی عمر کے ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ آرام سے ہو جائے، آرام سے۔ تو پھر اس کے لیے آرام کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا انتہائی مختصر ہے، اس میں بہت کم وقت گزارنا ہے۔ اسی لیے ہوشیار شخص وہ ہے
جو اپنے نفس کو قابو کرے اور موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے. اس کے عمل کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کی اختیاری کو ماننا، اس کی تمام صفات کا مالک ماننا، تمام اختیارات کا مالک ماننا، اور اس کی تمام ہر حکم میں خیر ہی خیر ماننا، اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنا، ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کرنا، قبول کرنا. یہ تو عقیدے کی بات ہے. اس میں تفصیل بھی ہو سکتی ہے، مختصر بھی ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری بات اللہ تعالیٰ کی بندوں پر مہربانی ہے. یہ ساری جتنے اعمال ہیں، جتنے دین کے اعمال ہے، یہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، لبیک اللہم لبیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، یہ ساری اسی کی حصول کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. اور دوسری چیز وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی ہے. جتنے خیر کی کام ہیں، رفاہی کاموں میں جو ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور لوگوں کو یہ خیر پہنچانے کی جو اعمال ہے، پل بنانے ہیں، سڑک بنانے ہیں، اور وہ کسی کو یہ مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، لوگوں کو خیر پہنچتا ہے اس سے، اور وہ قربانیاں کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ ساری مہربانی کے اعمال ہیں. تو ان دو چیزوں میں جتنا جو آدمی آگے بڑھے گا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا. اور یہ بغیر اس سے نہیں ہو سکتا اخلاص کے ساتھ کہ جب انسان کا دل چمک جائے. جب تک انسان کے دل کی آنکھیں بند ہو، وہ صرف دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی اقتدار کو دیکھتا ہے، مال کو دیکھتا ہے، منصب کو دیکھتا ہے، اس کے آگے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تو یہ جانور ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جانور بھی دنیا میں کھاتا ہے، پیتا ہے، مر جاتا ہے. یہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، مر جاتا ہے. جتنی قسمت میں ہو اتنا وہ کھاتا پیتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں توفیقات سے نوازے کہ ہم اس دنیا میں کچھ کام کریں. کچھ لے کر جائیں. یہ دنیا آخرت کے بازار ہے. اس میں خریدنا پڑے گا اللہ آخرت کی چیزوں کو. وہ آخرت کی چیزیں یہی اعمال ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں. میں نے دانتوں میں کام کیا ہے بہت مسلسل، کئی گھنٹے. وہ پہلے جو دانت لگائے، ٹوپیاں لگائی تھیں، دانت الحمدللہ ہمارے اپنے ہیں. اپنے کا مطلب ہے کہ وہ خدا جو بنائے ہیں وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں کی طرف بنانے والی کوئی نہیں بنا سکتا. جو چیز بھی آپ اپنی طرف سے لگائیں گے تو وہ اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا. نہ کھانے میں وہ مزہ ہوتا ہے، نہ پینے میں وہ مزہ ہوتا ہے، نہ حسن میں وہ مزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز جہاں فٹ کی ہے وہ زبردست ہے. تو ایک بار لگائے
اس کو پھر اتار لیے، وہ لوہے کے تھے، پھر دوبارہ لگائے، وہ درمیان میں اندر چیز جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی چیزیں نہیں جاتی ہیں اس میں، پھر لگائے، وہ کٹھی کی طرح تھا، بڑے بڑے لگائے تھے۔ میں گیا تھا کہ باقی کٹھوں کو لگاؤں گا، لیکن وہاں کوئی آدمی مل گیا، اللہ تعالیٰ سے خیر دے، اس کا نام ہے ذاکر اللہ، ڈاکٹر ذاکر اللہ، بہت پیارا آدمی ہے، پشاور کا ہے، اس کی اپنی لیبارٹری تھی، وہ دکھا کہ اس کو بھی اتار رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب لوہا ایک بار پھنس جاتا ہے کہاں، ایک تو ایسا نکالنا ہے، یہ دانتوں کے اندر، دانتوں میں خول چڑھانا ہوتا ہے، وہ تو لوہے کا ہوتا ہے۔ اب جب اس کو گرینڈر کرتے ہیں تو ایسی چنگاری نکالتے ہیں جس طرح کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو یہاں آپ کسی گرینڈر کو کر دیں تو اس پر جب چھریاں آپ، وہ عید کا موقع ہے، چھری کو آپ تیز کرتے ہیں تو جب اس پر ڈال دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس تھے کہ وہ چنگاریاں اڑاتے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تھا، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، بہت محنت سے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی مالوں میں جان برکت نصیب فرمائے۔ عمران شاہ تھا، ساری باغ دوڑ کی، لیکن وہ لیٹنا تو ہوتا تھا، 4 گھنٹے ایک بعد دن لیٹا تو 3 گھنٹے دوسری دن لیٹا، تو مسلسل ہمارے دانتوں کے اندر کام کرتے رہتے تو تک کیا ہوں۔ کرنا کا دل چاہتا ہے عید کا موقع ہے یہ سب کے ساتھ گلی بھی لگاؤں اور یہاں تمہاری ماتوں کو بھی چھوؤں، لیکن کیا کروں، میں ایک آدمی معاف کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائیں۔ میں آپ کو نعتیں سناؤں گا، ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا تھوڑا سا آسان پرسمی پڑھیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ قلت بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ کون کس کی کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ دنیا دنیا کر کے دیکھا اللہ اللہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 حکیم الاسلام حضرت مولانا
محمد طیب صاحب کا کلام ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سن لے، یہ اپنے ہی وقت میں کہتا ہے۔ آج کل تو بہت ہی گڑبڑ آ گئی ہے۔